الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ بقرہ کا 13واں اور 14واں رکوع پڑھیں گے۔ تو 13ویں سے شروعات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام سناتے تھے، حق کی بات سناتے تھے، تو جو بات صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اس کے لیے وہ عرض کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ تو یہ جو ان کے مخالف منافقین یا مشرکین بیٹھے ہوتے تھے تو ایک راعنا کو راعنا اس انداز میں کہتے ہیں، اس کا مطلب بن جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دے دیا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، جبکہ صحابہ نہیں کہتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا اے ایمان والو تم اس لفظ ہی کو چھوڑ دو۔ اور تمہیں اللہ تاکید فرماتا ہے، نصیحت کرتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے یعنی اللہ کے رسول تمہیں کوئی نصیحت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، تو ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ اسی طرف ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی بات سے تمہاری توجہ ہٹ جاتی ہے یا تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی تو راعنا مت کہنا، وقول انظرنا کہنا حضور ہم پر نظر فرما دیں، واسمعوا بلکہ پہلے ہی سے بغور سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو حضور کو زبان پھیر کے چرواہا کہتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور اللہ پاک نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیجیے گا، جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ فرما دیا اللہ پاک نے، جو جانتے بوجھتے یہ زبان پھیر کر حضور کے لیے الفاظ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے چروائے، تو یہ کافر ہیں، اور اللہ پاک نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور جو کافر ہیں کتابی ہوں یا مشرک، ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے۔ کافر اور مشرکوں کو برا لگتا ہے اگر مسلمانوں کو کوئی راحت ملتی ہے، کوئی آرام ملتا ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے تو انہیں گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ کون اس کی رحمت کے، کون اس کے حکم کے آڑے آ سکتا ہے؟ وہ جس پر چاہے اپنی رحمت خاص کر دے، جسے چاہے نواز دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب کوئی آیت ہم منسوخ فرماتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں؟ بخیر منہا ومثلہا، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کا قبضہ ہے، اللہ ہی کا اقتدار ہے ہر چیز پر، ہر شے پر۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو دیکھو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی مالک ہے سارے ملکوں کا، سارے آسمانوں کا، ساری زمینوں کا،
ہر چیز کا مالک اللہ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہی مددگار ہے، صاف اعلان کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا پیغمبر بتا دیجیے گا کہ کوئی بھی اللہ کے سوا نہ مدد کر سکے، نہ حمایت کر سکے، نہ کوئی ولی ہو سکے۔ اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ویسا سوال کرو جیسا موسیٰ سے پہلے ہوا تھا۔ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ ان کی تو چاہتی ہے کہ تم ان کی مان لو۔ حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دلوں کی جلن سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، خوب جان چکے ہیں یہ کہ حق یہی ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم چھوڑ دو، جانے دو، نظر انداز کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ذرا ڈھیل دیجئے، نظر انداز کر دیجئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی کا اختیار ہے ہر شے پر۔ یہ جملے قرآن میں بار بار آئیں گے، بے کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور دیکھو نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اے لوگو سنو، جو بھی تم میں سے نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، جو بھی بھلائیاں کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، وہ اللہ کے پاس پالیں گے اس سے بہتر درجے میں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جو بھی بھلا کام کرو گے اس سے بہتر، اس سے بڑھ کے درجے میں آپ اسے پالو گے، جتنا کیا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہو کر آپ کو مل جائے گا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اہل کتاب بولے، اہل کتاب کون تھے اس وقت میں؟ آج تو ہم بھی اہل کتاب، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ اس وقت میں اہل کتاب تھے یہودی اور عیسائی، وہ کیا بولے؟ تم فرماؤ، لاؤ اپنی دلیل۔ وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، اللہ یہ یا کو تو وہ یہودی ہو جائے۔ جیسے آج نہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں، ایسے وہ کہتے تھے۔ ان کے قول کو اللہ نے نقل کر دیا کہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک یہودی نہ ہو جا، او نصارا، یا نصرانی ہونا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے یا تو یہودی جائیں گے جنت میں یا نصرانی جائیں گے۔ تِلْکَ أَمَانِیُہُم، یہ ان کا اپنا خیال تھا، اپنا کہنا تھا، اپنی تک بندی تھی۔ اللہ نے تو ایسا کوئی ان سے وعدہ نہیں فرمایا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُم، تم ان سے فرما دو لاؤ اپنی برہان، لاؤ کوئی اپنی دلیل۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر تم سچے ہو، کہاں پہ لاؤ دلیل؟ اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی جاؤ وہی جنت میں جائیں گے، تو اس بات پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ہاں کیوں نہیں، جس نے بھی اپنا منہ جھکا دیا اللہ کے لیے، اللہ رسول کا فرما بردار بن گیا، تو اور وہ ہو بھی نیک، ہو بھی ایمان والا، ہو بھی محسن، تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے۔
بڑا بدلہ ہوگا۔ اور بڑا بدلہ کیا ہوگا؟ جس دن لوگ کانپتے ہوں گے اس دن اسے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں اس دن کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور نہ کسی طرح کا انہیں حزن ہوگا، کوئی صدمہ نہیں، کوئی ملال نہیں۔ اور صدمہ اور خوف ہوتا ہے ہمیں آنے والے وقت کا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور صدمہ ہوتا ہے گزرے وقت کا، ماضی کا، تو ماضی کا ہمیں صدمہ ہوتا ہے، مستقبل کا خوف ڈر لگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دونوں چیزوں سے وہ آزاد ہوگا۔ کون آزاد ہوگا؟ وہ آزاد ہوگا جو اپنا منہ جھکا دے گا اللہ رسول کے حکم کے آگے، سر تسلیم خم کر دے گا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم کے حوالے کر دیا، یہاں اپنے اوپر اللہ رسول کا حکم نافذ کر دیا، ان کی فرما برداری کی، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور وہاں ان کی چلے گی۔ اللہ اپنی ایک صفت عطا فرما دے گا، وہ صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ انسان وہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا، جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ صفت اللہ اپنی عطا کر دے گا کس ہے؟ جو اللہ رسول کے فرما بردار ہوں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اب یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہاں کیا کہہ رہے تھے کہ یا تو یہودی ہو جاؤ جنت میں جا گا، یہودی یا نصرانی ہو جنت میں نصرانی۔ یہاں کہتے ہیں یہودی بولے نصرانی کچھ بھی نہیں، وقالت النصارى، اور نصرانی بولے لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی کچھ بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کچھ بھی نہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی بولے نصرانی کچھ بھی نہیں ہے، نصرانی بولے یہودی کا تو کچھ وجود نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ وہ دونوں گروہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح جاہلوں نے بھی ان کی سی بات کہی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب فیصلہ تو حشر والے دن ہوگا، قیامت والے دن ہوگا، جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو جانے سے روکتے ہیں، ان میں نام خدا لیے جانے سے روکتے ہیں۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرتے ہیں، مسجد بسانے کے بجائے، مسجد آباد کرنے کے بجائے انہیں ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، ان کو نہیں پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ جب مسجدوں میں داخل ہو مسلمانوں، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ حاکم الحاکمین کے سامنے ہیں، اس کے دربار میں کھڑے ہیں، رتی بھر مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد خوف نہیں رہتا۔ افسوس کی بات ہے۔ اور وہاں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، امام صاحب منع کرتے ہیں، امام صاحب پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، دنیا کی باتیں مسجد میں مت کرو، خاموش بیٹھے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور خاموش رہو، ڈرو اس سے، اس اللہ سے۔ اولئک ما کان لهم يدخلوها الا الخائفین، ان کو نہیں پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، جاتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کا خوف مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن وہ خوف تو نہیں۔ مسجدوں میں جھگڑے کرتے ہیں، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں،
طرح طرح سے نافرمانیاں کرتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. تو جو جا کے دنیا میں مسجدوں میں جانے کے بعد بھی نافرمانی سے باز نہیں آتے. نافرمانی تو کہیں کی بھی ہو وہ تو مجرم ہو ہی جائے گا، لیکن کم سے کم اللہ کے گھر میں اللہ نصیحت فرماتا، وہاں تو تیرے دل میں خوف آ جانا چاہیے. اگر تو کسی منسٹر کے دربار میں جاتا ہے، کسی افسر کے دربار میں جاتا ہے، کسی ڈی ایم کے دربار میں جاتا ہے، کسی جج کی عدالت میں پیش ہوتا ہے، بڑے ادب سے کھڑا رہتا ہے. لیکن اللہ کے دربار میں جو حاکموں کا حاکم ہے، حاکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں پہنچنے کے بعد رتی بھر تیرے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ محبت ہوتی ہے، نہ خوف ہوتا ہے. دنیا کی باتیں بناتا ہے. مسجدوں میں جو امام امامت کرتے ہیں ہر طرح سمجھاتے ہیں، باز آ جاؤ، مگر نہیں باز آتا، بولتا رہتا ہے، ڈر ہی نہیں ہے. تو فرمایا ان کی سزا یہ ہوگی، دنیا میں انہیں رسوائی ہوگی جو آج ہو رہی ہے. آج دنیا میں مسلمان رسوا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. کن کے لیے ہوگا؟ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی باز نہیں آتے، سمجھانے سے بھی باز نہیں آتے، ان کے لیے ہوگا آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. دنیا میں بھی ذلت ہوگی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور لوگوں سنو، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، پورب بھی اللہ کا ہے، پچھم بھی اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی تم منہ کرو گے، جدھر بھی تم رخ کرو گے، وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی. سبحانہ، یہ جھوٹے ہیں. اللہ تو پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، سب کا مالک اللہ ہی ہے. کل لہ قانتون، اور تمام کے تمام اس کے آگے سر ڈالے ہوئے ہیں. مگر دو مخلوق ایسی ہیں مسلمانوں، دو ایسی مخلوق ہیں بہار والوں جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہیں، فرما برداری بھی کرتی ہیں. وہ کون سی مخلوق ہے؟ ایک انسان اور ایک جن. وہ بھی کیوں کرتے ہیں؟ ساری کی ساری کائنات اللہ کے زیر حکم ہے، اس کی پابند ہے، لیکن یہ دو جن اور انسان اس کے فرما برداری بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں. اور یہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، اس کی طاقت بھی اللہ نے انہیں دے دی ہے. سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ دیا. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب تجھے اجازت دے دی، چاہے شکر والوں میں ہو جائے یا کفر والوں میں، تیرے لیے اجازت ہے، چاہے کفر والوں میں ہو یا شکر والوں میں. تو تمام کے تمام اس کے آگے سر ڈالے ہوئے ہیں، سر نگو ہیں. بدیع السماوات والارض، نیا بنانے والا ہے زمین و آسمان کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ تَأْتِينَا، اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. وہ کہنے لگے پیغمبر اللہ ہم سے کیوں نہ بولتا، جب تم سے کلام کرتا تو ہم سے کیوں نہیں کرتا. یہ وہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تم سے باتیں کرے، تم سے کلام کرے تو ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. اور تاتین آیا، یا ہمیں کوئی نشانی ملے،
یا کوئی ایسی نشانی مل جائے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے اگلوں نے بھی ایسی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک سے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ اپنے اندر دیکھ لے، زمین و آسمان میں دیکھ کیسی کیسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا، ڈر سناتا۔ کسے سنائے خوشخبری؟ اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دو انہیں جو ایمان لے آتے ہیں، اور ڈر سنا انہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے پیغمبر، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے، یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو گے تم سے خوش نہیں ہوں گے، تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یہ بات پیغمبر کے وسیلے سے کہی جا رہی ہے کہ اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروکاری کرے گا، ان کی بات مانے گا، یہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں، تو اس کے تجھے علم آ چکا تو اللہ سے۔ پھر فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ تیرا کوئی بچانے والا ہوگا نہ مدد کرنے والا۔ یعنی یہ بات اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان لوگوں سے کہی جو پیغمبر کو مان رہے تھے، اور وہ جو مخالف تھے، دشمن خدا دشمن رسول، تو وہ جو کہتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کا جانتے ہوئے ایمان لانے کے بعد پھر ان کا کہنا مانا، ان کی پیروی کری، پھر تیرا کوئی مدد کرنے والا، کوئی دوست یا کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور اس کے منکر ہوئے جو اس کا منکر ہوا، فاولئک ھم الخاسرون، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں، جو اس کا ومن یکفر انکار کرتے ہیں بہ کے تعلق سے کتاب ہے، فاولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان والے، خسارے والے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔